الکرام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الف لام میم ان الفاظ کے جو معانی ہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے لیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر کہ جو آپ سے پہلے اتری اور اس چیز پر جو آپ پر اتری اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پا گئے، یعنی یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اور آیات ہیں یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جیسا کہ پہلے آپ پڑھتے چلے آئے کہ اساتذہ کرام بتاتے تھے کہ بھئی اس صورت سے یہ ربط ہے، اور اس مضمون کا اس مضمون سے یہ ربط ہے، اس آیت کا ما قبل سے یہ ربط ہے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ کا بھی ما قبل کی جو صورت ہے اس سے ایک ربط ہے۔ وہ ربط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ تو یہ اس کی وضاحت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ہمیں سکھائی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، اور وضاحت کی تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے، اور اس میں یعنی قرآن مجید یعنی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت میں یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں کتاب دے رہا ہوں تو تم اس سے سمجھ لو، بلکہ شخصیات کو پہلے پیش فرمایا کہ یہ اسوہ ہے تمہارے لیے، تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دعا کی قبولیت فرما کر، اس دعا کو قبول فرما کر سورہ بقرہ سے ہمیں پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ سمجھے بات کہ بھائی تم نے جو سیدھا راستہ مانگا تھا تو اس کے لیے میں نے تمہیں شخصیات بھی بتا دی، اب اس کے بعد میں تمہیں زندگی گزارنے کا نصاب بھی بتا رہا ہوں
کہ جس کے اندر احکامات ہوں گے کہ تم نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ واقعات بھی ہوں گے قوموں کے بھی اور بعض لوگوں کے بھی، کہ بھئی جنہوں نے ان احکامات پر عمل کیا ان کو ہم نے دنیا میں کیا دیا، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو نصاب کے طور پر یعنی اس دعا کو قبول فرما کر بطور نصاب کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہے۔ اب گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں اس کو، اللہ تعالیٰ تو اس بات کو ضروری سمجھتے تو ترتیب کے مطابق بیان فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے تو وہ ہم اس کو بند نہیں کر سکتے نا، سمجھے بات کی کہ جو ہم چاہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، نہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ترتیب ہم خود قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں نصاب ہمیں عطا فرمایا، وہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، کلام اللہ، فرقان حمید، قرآن مجید، سمجھے؟ پھر اس کی تشریح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے کو ہمارے لیے قائم فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام کا ہر ارشاد، آپ کا ہر عمل وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تشریح۔ سمجھ آئی کوئی بات کی بات؟ اور پھر تیسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مراد اور آپ کی سنت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام۔ اب یوں ترتیب کر کے قرآن مجید، سنت رسول اللہ، جماعت صحابہ، اور پھر جماعت صحابہ کی جو یعنی جس کو آثار صحابہ کہتے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے، اس کی مراد اور اس کا مفہوم اور اس کے مراد کی تعیین کے لیے فقہاء امت کا سلسلہ ہے، اور پھر یہ سلسلہ فقہاء امت اور اس کے بعد علماء کا، اور یہ سلسلہ آل فقہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا۔ تو یہ اب یہ ربط ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید انسانیت کو بطور نصاب کے عطا فرمایا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع متعین ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی فن کی کتاب اٹھاتے ہیں تو استاد آپ کو بتاتے ہیں کہ جی مصنف کا نام کیا ہے، غرض و غائب کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا بھی ایک موضوع ہے۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ کہ وہی عبادت کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور اس کے اندر احکامات بھی آ گئے۔ یعنی عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا غلام بن کر زندگی گزارے، کہ جیسے اللہ کہیں گے ویسی میں زندگی گزاروں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ بات کو سمجھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ویسی زندگی گزاروں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بیان فرما دیا۔ تو گویا کہ اس کا موضوع کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے، وہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ چھوڑنے ہیں، یہ سب اس قرآن مجید کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ اس قرآن مجید کا موضوع ہو گیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں جو سورت جس سورت کا ہم نے آغاز کیا ہے سورۃ البقرہ، تو اس کی وجہ تسمیہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، تو گائے کے نام سے اس سورت کو کیوں اس کا نام رکھا گیا؟ تو یاد رکھیں قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں تمام صورتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مناسبت ہے اس نام رکھنے کی کہ جو اس صورت کے اندر وہ مناسبت موجود ہے، اس صورت کے اندر وہ مناسبت موجود ہے۔ اب اسی طرح یہاں دیکھ لیجیے کہ سورہ بقرہ جو اس کا نام ہے، تو اسی صورت کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مذکور ہے جو انشاءاللہ آئے گا آپ کے سامنے، اور اس کے اندر اس واقعے کے اندر گائے کا ذکر بھی ہے۔
تو اس واقعے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ البقرہ. سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، آخری بات اس سورت کے متعلق وہ یہ کہ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک دو عرض کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت بہت زیادہ محبوب ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اس سورت سے محبت کرے گا اور زندگی کے اندر اس کی تلاوت کرتا رہے گا، فرمایا قیامت کے دن جب کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا اور سورج جو ہے وہ آنکھ پھینک رہا ہوگا اور سائے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، اس یعنی ہیبتناک صورتحال میں فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر اس سورت کے ساتھ محبت کرے اور اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، فرمایا کہ یہ سورج ایک بادل بن کر، ایک سائبان بن کر اس کے اوپر سایہ کرے. اس قدر اس کی فضیلت ہے. سمجھے؟ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور تلاوت کرے. اب بہتر تو یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ متعین کر لیں یا کچھ صورتیں متعین کر لیں. بہترین تو یہی صورت ہے کہ انسان سورہ ملک رات کو جب تک نہ پڑھے اس وقت تک مت سوئے. اور اسی طریقے سے یعنی چاروں قل ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور بھی کچھ آیات ہیں، اور اسی طرح تسبیحات فاطمہ کا اہتمام ہے، وہ رات کو کرنا چاہیے. لیکن حضرت مولانا شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ اہتمام نہیں کر سکتا اور رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی صرف آخری آیات آمن الرسول سے لے کر وہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ گویا کہ اس نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. قرآن مجید کا حق تو اس نے ادا کر دیا. تو اور بھی بے شمار فضائل ہیں، یہاں بس مختصر کے ساتھ آپ کو میں نے عرض کر دیا. اور اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے وہ بہت زیادہ مضامین ہیں. بہت بڑی صورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے. سمجھ آئی؟ اور بہت زیادہ اس کے اندر مضامین ہیں. تقریباً تمام مضامین جو ہے وہ اس صورت کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آتے جائیں گے. اب ہم مزید آگے پڑھ لیتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ذہن نشین کر لینا. آپ اپنی آنکھیں میرے ساتھ ملائیں، توجہ کے ساتھ سبق پڑھیں. کہ فرمایا کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ ذہن نشین کر لینا. اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ اس کا مطلب ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں شک کرتے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. البتہ جو لوگ شک کرتے ہیں تو ان کے فہم کا قصور ہے، ان کے سمجھنے کا قصور ہے کہ وہ اس کتاب کے اندر شک و شبہ ڈال رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. یعنی ان کے دماغ میں تو شک ہے لیکن کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب دو صورتیں ہو گئی. ایک یہ ہے کہ شک جو ہے وہ کتاب کے اندر ہو، ایک یہ ہے کہ کسی کی عقل کے اندر ہو. تو جس کی عقل کے اندر شک ہے تو اس کی فہم کا قصور ہوا، جبکہ اس کتاب کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. اگر کوئی آدمی شک شبہ کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے فہم کا قصور ہے. لیکن اگر کوئی
سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سمجھانے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، ذرا آواز کھولیں، آپ اس کو سمجھانے کے طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی انسان نے یا بہت سارے انسانوں نے مل کر یہ کلام تجویز کیا ہے، تو ہمارا آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لیں۔ چلو اگر آپ کہتے ہو کہ میں پوری کتاب نہیں لا سکتا، تو آپ اس کتاب جیسی، اس کتاب کے اندر جو آیات ہیں ان جیسی 10 آیات لیں۔ اگر آپ 10 آیات نہیں لے سکتے، چلو یہ بھی زیادہ ہے، آپ ایک آیت لے آئیں۔ اور آج 1450 سال گزر گئے، 14.5 صدیاں گزر گئی کہ آج تک اس کتاب کی کسی ایک آیت کا مثل کوئی نہیں لا سکا۔ قرآن مجید کے اندر اس کو یوں تعبیر فرمایا گیا، ام یقولون افترا، کہ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یہ کسی نے گھڑ لیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قل فأتوا بعشر سور مثلی، کہ آپ کیا کیجئے کہ آپ اس جیسی 10 سورتیں لے آئیں۔ اور اسی صورت کے اندر آئندہ 2 صفحوں کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید کا کتنا خوبصورت انداز ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر وہ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کے بارے میں شک کر رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو آپ ان سے کہیں سے ایک سورت لیں۔ تو وہ ایک بھی نہیں، اچھا پھر خود قرآن مجید نے ذکر کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس جیسی ایک سورت بھی لا سکیں، اس جیسی ایک آیت بھی پیش کر سکیں۔ اور یہ عجز ہے، یعنی اس جیسی ایک سورت بھی لا سکتے، ایک آیت بھی لا سکتے، یہ انسانوں کا عجز ہے۔ اگر سارے انسان مل جائیں تب بھی سارے کے سارے انسان عاجز ہیں۔ یہ عجز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہوتا تو ضرور اس کی مثل ایک آدمی یا پھر ساری کائنات کی قوتیں مل کر بہت آسانی کے ساتھ اس کی مثل لا سکتے تھے۔ جب مثل نہیں لا سکتے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انسان کسی انسان کا یا انسانوں کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سمجھے بات کو؟ دیکھو، ہر وہ چیز ایک اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھے، ہر وہ چیز کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی جس میں براہ راست قدرت کا دخل ہے، انسان اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ نہیں تو 2 نمبری، یعنی ایک آدمی نے کوئی چیز بنائی، دوسرے لوگ فوراً اس کی نقل اتارنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انسان تو اس بات کے اندر وہ نقال ہونے میں تو بڑا ماہر نہیں ہے، یعنی اصل ایجاد یہ بہت مشکل کام ہے، بغیر نمونے کے کسی چیز کو ایجاد کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اسی کی نقل اتارنا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں۔ دیکھیے بات کو سمجھ آئی؟ اب دیکھو وہ چیزیں، اصول کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس میں براہ راست اللہ کی قدرت کو دخل ہے، اس کی مثل انسان نہیں لا سکتا۔ آسمان کس نے بنایا ہے؟ بتاؤ، ساری کائنات کے لوگ مل کر آسمان مکمل چھوڑیے ایک چھوٹا سا نمونہ، 1 فٹ کا نمونہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ 1 انچ کا نمونہ بنا سکتے ہیں آسمان کا؟ نہیں بنا سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو کوئی زمین، اس زمین کو اٹھا کر نہ دکھایا ہمیں، کوئی ایک چپا تھوڑا سا زمین کا کوئی شخص بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی قدرت کا اس میں دخل ہے۔ اور سورج اللہ نے بنایا، اور چاند اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، ہوا اللہ نے چلائی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ براہ راست اللہ کی قدرت کو اس میں دخل ہے، اس کی مثل نہیں لاتی۔ اسی
طرح قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جتنے مضامین ہیں اور جو اس کی ترتیب ہے، سمجھ آ گئی، وہ سب من جانب اللہ ہے۔ انسانوں کا عجز، یعنی انسان ناکام ہو گئے، کوشش بہت کی لوگوں نے کہ ہم اس کی مثل لا سکیں، لیکن بعض لوگوں نے تھوڑا بہت نمونہ بنایا بھی، جب انہوں نے ماہرین کے سامنے رکھا، اہل لغت کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی قطعاً نہیں، تم آدھی سطر کی مثل ایک جملے میں تم جو ہے وہ نہیں بنا سکتے قرآن مجید جیسا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یاد رکھو کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شک شبہ کر رہا ہے تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے، وہ اس کی فہم کا قصور ہے۔ اس کے شک کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو وہ یہ باور کروا سکے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ لوگوں نے بنائی۔ اگر تم یہی کہتے ہو تو پھر اس کا نمونہ پیش کرو۔ نمونہ نہ پیش کرنا یہ اس بات کے دلیل تمہارا دعویٰ غلط ہے، تمہارا شک کرنا باطل ہے، اور اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونا یہ حق ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی بات ہدی للمتقین، فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے یہ کتاب، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ بات سنتے ہی فوراً ایک اشکال ذہن میں، ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی متقی آدمی تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہے، اس کو مزید ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہو جو متقی نہیں ہے بھائی، یعنی یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے متقی بن جائیں۔ اور ایک آدمی پہلے سے ہی متقی ہے تو اس کو تو کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اشکال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی دیکھو، متقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، یعنی جب دعا مانگی کہ اے اللہ آپ مجھے ہدایت نصیب فرما دیجئے، تو گویا کہ اس کے دل کے اندر ہدایت پر چلنے اور اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میں نے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی والی زندگی گزاری تو میں ناکام ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ خوف جس شخص کے دل میں ہے وہی قرآن مجید کو پڑھے گا، جو پڑھے گا اسی کو ہدایت ملے گا۔ تو یہاں متقی کا معنی کیا ہوا کہ جس کے دل میں حق کی جستجو اور تلاش ہے اور جو اللہ کی مرضیات کو پانا چاہتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ ہے متقی شخص۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھو نا، یہ جذبہ تو جس کے دل میں بھی ہے، یہ جذبہ جس کے دل میں بھی ہے وہ متقی ہے، اور اس کو ضرورت ہے ہدایت کی، سیدھے راستے کی، تو قرآن مجید اسی کو فائدہ دے گا جس کے دل میں جذبہ ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ بھئی دیکھو، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ گویا آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کا نصاب ہے۔ کیا معنی کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب متقین کا، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو اور خوشی خضوع کے ساتھ بات سمجھ آ گئی، چہرے پہ بھی خوشی ہو تاکہ سبق پڑھنے کا لطف آئے نا، اور آنکھیں ملائیں، آپ کی پوری توجہ مجھے نظر آنی چاہیے، نہیں تو میں ایسا ایسا بولوں گا مجھ سے پڑھایا نہیں جائے گا۔ ہاں جی، جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنا میں اچھا پڑھاؤں گا، سمجھ آ گئی؟ یہ فطری بات ہے۔ اگر سننے والے ڈھیلے ملے ہوں تو بولنے والا بھی اکتا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی طلب ہی نہیں تو میں کیا بات ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو گویا یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب متقین کا کیا ہے؟ نصاب ہے۔ جیسے کیوں کہتے ہیں یہ درجہ رابعہ کا نصاب ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا آپ کہیں گے درجہ رابعہ پڑھ چکا ہے؟ بھائی جو اس کو پڑھے گا تو وہ اس قابل بن جائے گا کہ وہ
ہم اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے کہ یہ طالب علم درجہ رابعہ کا نصاب پڑھ کر اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو درجہ خامسہ میں بٹھایا جائے. یہ درس نظامی کا نصاب ہے. اب یہ تو مطلب نہیں ہے کہ یہ درس نظامی پڑھ کر عالم بھی بن چکا ہے. تو ہدی للمتقین یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ متقی بننے کا نصاب قرآن مجید ہے. اب سمجھ آئی بات؟ متقی بننے کا نصاب دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی سمجھ لیں. تیسرا معنی اس کا یہ ہے مفہوم، یعنی تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ بھئی یہ جو کتاب ہے یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے، متقی بننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. یہ کتاب متقی بننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. بالکل ایسی دیکھو کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ 8ویں کلاس میں ہے، اس کا نصاب پڑھ چکا ہے. اب 9ویں کلاس کے لیے پچھلی 8ویں کلاس تک اس کا پڑھنا یہ صلاحیت پیدا کرتی آئندہ کلاس کے لیے، اگلی کلاس کے لیے. تو ایسے ہی یہ کتاب اس پر عمل کرنا یہ انسان کے اندر متقی بننے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. سمجھا نہیں جی؟ تو یہ 2-3 مفہوم ہے. ہدی للمتقین فرمایا کہ یہ نصاب ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ متقی بن جائے گا. اور متقی آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے. متقی آدمی اصل زندگی تقوی کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اور جس سے خوش ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف وہ دل میں موجزن ہو جائے، جگہ پکڑ جائے، جڑ بنا جائے. یہ ہے تقوی والی زندگی. بات سمجھا کہ بھائی جی؟ ہدی للمتقین. اور آگے متقین کی علامات بیان فرمائی کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ متقی. تفصیل کے ساتھ تو قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ذکر فرمایا بہت تفصیل کے ساتھ کہ فلاں آدمی متقی ہے، جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کے اندر ایک پورے رکوع کے اندر پوری تفصیلات بہت جگہ پر. اسی طرح ہر چیز کو کھول کھول کر دیگر مقامات پر بیان فرمایا گیا. یہاں جو آیات ہم نے آج پڑھی اس میں بطور اجمال کے ذکر فرمایا، تفصیل نہیں. پہلی بات کیا فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ متقی لوگ کہ وہ ہوتے ہیں کہ جو مغیبات پر، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. دیکھو نا، یعنی جو آدمی اللہ والا ہونا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اندیکھی چیزوں کو تسلیم کرے. اندیکھی چیزوں کو تسلیم، یعنی یہ بنیاد ہے. غیب کی چیزوں کو تسلیم کرے. آج دنیا مشاہدے پر کھڑی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو مشاہدے پر نہیں مغیبات پر کھڑا کیا تھا. بنیاد ہی مغیبات پر رکھی. دنیا کہہ رہی ہے کہ ہماری عقل کی بنیاد پر، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر یہ طے کر رہے ہیں کہ جو چیز نظر آئے اسے تسلیم کرو اور جو نظر نہ آئے اسے ماننے سے انکار کر دو. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ میں اس کو کھڑا ہی کس پر کر رہا ہوں؟ بنیادی کس پر ہے؟ مغیبات پر، غیب کے نظام پر. کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دیکھو سب سے زیادہ اہم چیز تو خود ذات باری تعالیٰ کا تسلیم کرنا ہے. سمجھے بات کو؟ سب سے زیادہ اہم چیز تو خود ذات باری تعالیٰ کا تسلیم کرنا ہے. اور ہماری آنکھوں میں، ہمارے جسم میں اتنی قوت، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھ سکیں. تو اگر ہم بنیاد رکھتے ہیں کسی چیز کے تسلیم کرنے کی مشاہدے پر، تو سب سے پہلے انکار کس کا کریں؟ ہم اللہ کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں تو مانے کیوں؟
تو جب اللہ کو نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کی کیسے مانیں گے؟ نہیں سمجھے؟ جب ہم نے مشاہدے پر بات رکھی اور کہا کہ ہمیں تو اپنا جسے تم کہہ رہے ہو کہ رب ہے اس کو سجدہ کرو، نماز پڑھو، اس کے حکم مانو، اس کی مرضی پر چلو، اپنی مرضی کو فنا کرو، وہ تو مجھے دکھتا ہی نہیں، ہم اسے کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنیاد ہی کس پر رکھی؟ وہی بات پر۔ اچھا، اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اللہ کے حکم تو ہمیں چاہیے۔ اب ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست جیسے دیکھ نہیں سکتے، ہم براہ راست اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ سن سکتے؟ نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا تحمل آپ نے فرمایا، اس کے لیے آپ کو بہت مشقت دی گئی۔ 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور وحی ایک مستقل ایک ثقیل چیز ہے، اور اس راستے میں بڑی مشکلات ہیں۔ تو اس وحی کا تحمل اللہ تعالیٰ نے اس قابل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، کوئی اور اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یعنی براہ راست ہر انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو اللہ کو ماننے کی بنیاد آنکھ پر نہیں، اللہ کی ماننے کی بنیاد کان پر نہیں۔ اب بنیاد کس پر آئے گی؟ لے دے کے اس پر آئے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یعنی ہمارے لیے اللہ رب العزت ایک وحی کا ایسا سلسلہ قائم فرمائے کہ ہم بلا چون چلا اس کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رکھا، اور پھر اپنے اور انبیاء علیہ السلام کے بیچ میں جبرائیل امین کا اور فرشتوں کا سلسلہ قائم فرمایا۔ اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنی ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کر دیں، جیسے آپ فرمائیں ہم اس پر ایمان لائیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ مجھے میرے رب نے تمہارے لیے یہ حکم دے کر بھیجا ہے، بس بات ختم۔ اسی کا معنی ہے غیب پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کروایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اکیلا ہے، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو زندگی دینے والا نہیں ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں ہے، کوئی اس کو موت دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کے بعد میں نہیں ہے، وہ اکیلا تم سب کو پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اس کے علاوہ سب محتاج ہیں، وہ اکیلا ہے جو غنی ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کروایا، اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم غیر کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے، سمجھ آ گئی؟ اس میں نقصان نہ اللہ رب العزت کا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں نقصان سارا کا سارا اسی شخص کا ہے جو اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اور پھر ایک سوال ہے کہ کیا ہم دنیا کی ساری چیزوں کو تسلیم کرنے کی بنیاد، ذرا سمجھیں توجہ، کیا ہم دنیا کی ساری چیزوں کو تسلیم کرنے کی بنیاد مشاہدے پر رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ٹیچر نے ایک بچے سے یہی بات کہی کہ جب تمہیں اللہ نظر نہیں آتا تو تم کیوں اس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تم نے اس کتاب کو تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، کیوں مانتے ہو؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر مارا زور سے، سمجھے؟ اب جب اس کو لگا تو بولا یہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا درد دکھاؤ کہ تو میں مان جاؤں۔ دیکھو نظر تو نہیں آتا لیکن ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے وجود کے اندر ایک احساس ہے، یہ درد ایک احساس ہے،
آپ اپنے وجود کے اندر ایسی چیزوں کو تسلیم کرتے ہو جو دکھلا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. بتاؤ آپ کے اندر روح ہے؟ جی ہے. مانتے ہو؟ نہیں مانتے پھر تو مردہ ہو گئی. اگر روح ہے تو روح دکھا دو. سمجھا نہیں؟ کوئی شخص اپنی روح نہیں دکھا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں انسان کے وجود کے اندر بھی اتنی زیادہ رکھ دی ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے رب کو بآسانی مان سکتا ہے. لیکن اگر عقل سلیم ہو، اگر عقل کے اندر بیماری نہ ہو، دل میں بیماری نہ ہو، اس عقل میں فطور نہ ہو، اگر عقل، دیکھو میری بچی کہنے لگی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بت رکھ دیے تھے اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ بت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے. ان کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں بناتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے چیز بنائی اور کہتے ہیں کہ یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا معبود ہے، اور یہ ہمیں بارش دے گا، یہ ہمیں بیٹا دے گا، یہ ہمیں رزق دے گا، یہ ہم سے مصیبت کو دور کرے گا، یہ ہمیں خوشیاں دے گا. یہ تو بیچارہ اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ ہمیں کیا دے گا؟ تو میں نے فوراً کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور جب اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، یاد رکھو دنیا کے معاملات میں وہ بادشاہتیں کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کرتے تھے، کشتیاں بنا کر سمندر کے پانی کو انہوں نے مسخر کر دیا. سمجھ آ گئی؟ بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، لیکن عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ ان کو سمجھ ہی نہ آیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جب انسان کی عقل درست راستے پر چل پڑے، نہیں تو بڑے بڑوں کی عقل وہ انسان کو اس طرح گمراہ کرتی ہے کہ وہ راہ راست کو بھول جاتا ہے، وہ راہ راست کو بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے آپ کو عقل مت کہنا، نہیں بھائی، جب اس پر پردہ پڑ جائے، خود قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہو گئے، ان کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے پردے پڑے کہ کوئی راستہ نہیں بچا کہ جس سے ہدایت ان کے قلب میں داخل ہو سکے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے. تو سب سے پہلی بنیاد مغیبات پر ایمان، یہی بنیاد بنے گی تو ہم جنت کو مانیں گے، ہم جہنم کو مانیں گے، ہم کتاب کو مانیں گے، ہم رسول اللہ کو مانیں گے، ہم وحی کو مانیں گے، ہم اللہ کو مانیں گے. اور اگر یہ بنیاد ختم ہو جائے تو یہ بنیاد گرنے کی دیر ہے. جیسے عمارت کس پر کھڑی ہوتی ہے بھائی؟ بنیادوں پر. اگر بنیاد ہی بیٹھ جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ دھڑام سے پوری عمارت ایسے زمین بوس ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اگر غیب کے نظام کو پہلے اس سے یہ بات معلوم ہوگی، آج دنیا میں جو ٹکراؤ ہے عقل کا اور وحی کا، تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو وحی کو تسلیم کرنا پڑے گا، عقل کو اس کے پیچھے چلانا پڑے گا. عقل کو، اور اگر آپ نے عقل آگے رکھی، میں یہ نہیں کہتا، سمجھو، میں یہ نہیں کہتا کہ عقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب بے وقوف تو بیچارہ مکلف ہی نہیں ہوتا. اور وہی تو جس شخص پر سب سے پہلے، جس شخصیت پر سب سے پہلے نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ عاقل الناس ہیں. دنیا میں عقل کا 1% حصہ پوری کائنات کو تقسیم ہوا اور 99% حصہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وہی اس کو نہیں ملتی، بلکہ اگر کسی عام شخص، وہ بیچارہ عقل سے پیدل، جسے ہم کہتے ہیں کہ عقل ہی نہیں ہے اس کو، تو کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے تو احکامات ہی نہیں ہے.
وہ مکلف ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو عقل ہونا ضروری ہے، لیکن عقل ہو تابع، متبوع نہ بنے بس۔ یعنی بات کیا ہے کہ اس کو اس کے ٹھکانے پر رکھو۔ اگر دیکھو آپ نے اس کو آگے کر دیا تو کیا ہوگا بھائی؟ ساری کی ساری عمارت گر جائے گی۔ جی بھائی، اور آج تو اور مسئلہ ہو گیا، مسلمان اس وقت تک دنیا میں راج کرتا تھا کہ جب تک اس کی عقل اور اس کا دل یہ دونوں درست تھے اور قرآن و حدیث کے اور وحی کے تابع تھے۔ اور جب سے مسلمان نے عقل کو اور دل کو وہ پیچھے چھوڑ دیا اور مسلسل اللہ سے دوری اختیار کر کے آج مسلمان جس چیز کے پیچھے پڑ گیا وہ پیٹ ہے، شکم پروری اور پیٹ کو پالنا، زیادہ سے زیادہ لذتیں حاصل کرنے کا جنون، یہ جب مسلمان کے اندر آیا اوپر کی دونوں چیزوں کو چھوڑا، پیٹ تک آیا۔ اور آج میڈیا کے دور میں ان 10 15 20 سالوں کے اندر اب عقل سے بھی نیچے لوگوں کو شرمگاہ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ گر کر انسان کہاں اس کی عقل کی بنیاد پر اللہ وحی اتارتے تھے، اس کو وحی کا مکلف بناتے تھے، وہ عقل سے گرا، قلب سے گرا، پھر پیٹ پر آیا، پیٹ سے گرا، شرمگاہ پر آیا۔ اور جو شخص بے حیا ہو جائے اور اس کی زندگی اور سوچ کا سارا دار و مدار جو ہے وہ دنیا کی اور شہوات کی لذت بن جائے تو اس کا گڑا جو ہے وہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آج پوری کائنات میں اس کے پیچھے لگا دیا گیا، سمجھ آ گئی؟ آج اگر آج لوگ ٹی ویوں پر بیٹھے ہیں، انسان کیسے ان مصیبت زدہ حالات سے نجات پا جائے؟ اور صرف ہم نہیں بیٹھے ہوئے، یورپ پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، جاپان، چائنا، روس سب پریشان ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سکون ہے وہ اپنے نام میں اور اپنے حکموں میں رکھا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ نے رکھا ہی اس میں، وہ تلاش کس میں کر رہے ہیں کہیں اور؟ ایک چیز یہاں پڑی ہے اور آپ تلاش کر رہے ہیں وہاں، کیسے ملے گی؟ اس کو آپ کہتے ہیں ہم اس کو نہ خود اس کے قریب ہونے کو تیار ہے اور نہ اس کو اپنے قریب آنے کو، اپنے قریب کرنے کو تیار ہے، اور سکون کی تلاش میں ایسے سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کامیابی بھی اسی قرآن مجید میں رکھی ہے اور اپنے احکامات میں رکھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آج دنیا اس سے بہت دور ہو چکی ہے۔ تو پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم فرماتے ہیں۔ متقیوں کا دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں۔ قیام صلاۃ فرمایا۔ قیام صلاۃ کیا ہے کہ تمام نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں جماعت کے اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے رہنے کا نام قیام صلاۃ ہے۔ کبھی کبھار پڑھ لی، کبھی پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، یہ قیام صلاۃ نہیں ہے بھائی۔ اس میں خشوع خضوع ہوا نہیں ہوا، سمجھ آ گئی بھائی؟ اہتمام جماعت کا ہوا نہیں ہوا تو یہ قیام صلاۃ نہیں ہے۔ تو ایسا شخص اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ متقی والا وصف کس کے اندر آ گیا، تقوی والا وصف کس کے اندر آ گیا۔ یہ وصف تب ہوگا جب قیام صلاۃ ہوگا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں جی۔ تو متقی آدمی تو بھائی نماز سے غفلت کر ہی نہیں سکتا، متقی آدمی تو نماز سے غفلت کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نماز سے غفلت کر جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اور یاد رکھیں کہ بدنی عبادات میں بہت ساری عبادات ہیں، ان کا جو جزو اعظم ہے، سب سے بڑی بدنی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ یہاں اجمال ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمام بدنی عبادات کا خیال رکھنا ہے۔ جب نماز جیسی عبادت کا خیال رکھنا ہے تو دیگر کبھی بدلے کا ہونا۔
سمجھ آ گئی بھی بات؟ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہاں بھی یہی دیکھیے کہ مالی عبادات بہت ساری ہیں، ان کا جو جزو اعظم ہے وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. تو جب زکوٰۃ آ گئی تو اس کے ضمن میں باقی بھی آ گئی کہ جب اس کو ادا کرتے ہیں متقی لوگ تو جو اس سے کم درجے کی چیزیں ان کو بطریق اولا ادا کرتے ہیں. اور اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ہمارے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، تمہارا تو ہے ہی نہیں. کیا جب پیدا ہوئے تھے ساتھ لکھ رہے ہیں، کپڑے بھی پاس نہیں تھے، ایسے ہی آ گئے تھے. تو تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ انتظام تم نے کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے دیا وہ تو ہمارا ہے. تو جب ہمارا دیا ہوا ہے تو اب تمہارے دل میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ تم ہمارے کہنے پر ہی خرچ کرو اور ہمارے نام پر خرچ کرو. اور یہ بھی میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر تمہارے فائدے کے لیے ایک ایسی جگہ پر تمہیں عطا کروں گا کہ جب تم ضرورت مند ہوگے. میں نے اشارہ کیا آخرت کی طرف، لیکن قرآن مجید سامنے ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے صرف آخرت میں نہیں، اللہ دنیا میں بھی اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں. دنیا میں بھی کئی گناہ بڑھا چڑھا، اور جو نہیں دیتا تو اصل بھی چلا جاتا ہے. اور آپ کہیں گے نہیں جاتا، ہم نے تو دیکھا بہت سارے لوگ نہیں دیتے، اصل تو نہیں جاتے. یاد رکھیں تو اس رزق کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ چلا جاتا ہے. فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان کو راحت ہو. مال کس لیے ہوتا ہے؟ راحت ہو. مال بہت ہوگا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ تو جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا. مقصد فوت ہو گیا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی. یعنی قرآن مجید جو 23 سال کے عرصے میں موقع بہ موقع آپ پر نازل ہوتا رہا، تو متقی لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ اس پورے قرآن مجید کو تسلیم کریں اور اس پر ایمان لائیں. سمجھ آ گئی بھائی؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے آیات جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں. اب فوراً ایک طالب علمانہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ قرآن پر بھی عمل کریں، تورات پر بھی عمل کریں، انجیل پر بھی عمل کریں، اور یہ کیسے ہوگا؟ نہ کریں تو آپ کہتے ہو کہ ہم متقی نہیں بنتے. اور اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو یاد رکھیں ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو وہاں احکامات موجود ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہو گیا، یہ نہیں فرمایا گیا. صرف ان کو یہ تسلیم کر لینا ان کتابوں کے بارے میں کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، یہ برحق کتابیں تھیں. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب نے آ کر پچھلی کتابوں کا عمل منسوخ کر دیا. عمل منسوخ ہو گیا. البتہ کتابیں برحق ہے، تسلیم کرنا، ایمان لانا اب بھی ضروری ہے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ نے آ کر پچھلی ساری امتوں کی جو نبوت تھی اور جو ان پر اترنے والی کتابیں تھیں، شریعتیں تھیں، ان سب کو منسوخ کر دیا. اب آپ ہی قیامت تک جو ہے وہ آپ نبی ہیں. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کتاب پر عمل کریں گے اور آپ کے خلیفہ کے طور پر جو ہے وہ دنیا کے اندر اسلام کو غالب فرمائیں گے انشاءاللہ. سمجھے بات کو؟ وما انزل من قبل، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی وہ مانتے ہیں. اب اگلی بات سمجھیں.
بہت اہم بات ہے. یہاں یہ نہیں کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. یہ ہے بات، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر بعد میں کسی نے نبی ہونا ہوتا تو یہاں ضرور ذکر ہوتا وما انزل من بعدک. اس بات کا موجود نہ ہونا یہ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل. سمجھے؟ دیکھو کتنی زبردست دلیل ہے. جبکہ ادھر ذرا توجہ سے بات سنو، بہت اہم بات ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، ان سب میں یہ کہا گیا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر ایمان لانا تمہارے ذمہ ہے. ہر نبی نے کہا کہ بعد میں آنے والے نبیوں کو ماننا، بعد میں آنے والے نبیوں کو ماننا. لیکن جب قرآن نازل ہوا، چونکہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو بعد کا لفظ بھی سمجھ آ گئی. وَمِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، بعد اسم احمد ہے کہ نہیں؟ ہاں احمد آئیں گے تو ان کو ماننا ہے. اب تو نہیں کہا جا رہا جی. تو یہ آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے ذریعے ہے. باقی آپ کہیں کہ جی آپ علیہ السلام جس دنیا میں رہے نہیں، نبوت کیسے باقی ہے؟ میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ طالب علموں کے ذہن میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں، کبھی بولتے نہیں کہ آپ تو رہے نہیں، نبوت کیسے باقی؟ ارے بھائی نبوت باقی رہتی ہے جب تک دلیل نبوت باقی رہے. کیا عرض کیا؟ اور آپ علیہ السلام کی دیکھو پہلے یوں سمجھو کہ جتنے نبی آئے اپنے ساتھ جو اپنی نبوت کی دلائل معجزات لے کر آئے، جب وہ گئے معجزات بھی ساتھ ہی چلی گئی، تو نبوت بھی ساتھ ہی چلی گئی. آپ علیہ السلام کی تو ویسے پوری زندگی کی معجزات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا معجزات کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ہر ادا ہی معجزہ ہے. ایک سجدہ کر کے دکھاؤ جیسا رسول اللہ نے سجدہ فرمایا. بات سمجھ آ رہی؟ ساری زندگی معجزہ ہے آپ کا. اور اس کے علاوہ اگر جس معنی میں معجزات کو لیا جاتا ہے خارق عادت، یعنی خلاف عادت کسی کام کو کرنا، یعنی ہر آدمی نہیں کر سکتا خلاف عادت، تو وہ کم سے کم 300 معجزات ہیں آپ علیہ السلام کے. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ قرآن مجید ہے. تو نبوت اس وقت تک باقی رہتی ہے کہ جب تک دلیل نبوت پر. تو دلیل نبوت کیا ہے بھائی؟ وہ قرآن مجید ہے. تو جب دلیل موجود ہے تو نبوت بھی موجود ہے. اور قرآن کو ختم کرنے کی کوشش ہر دور میں کی گئی، ہر دور میں کی گئی. لیکن کمال ہے، سنو ذرا مزے سے بات، کہ کوشش کرنے والے دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے. دنیا کے اقتدار جو بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ہیں اور دنیا کے ہتھیار ان کے پاس ہیں اور وسائل ان کے پاس ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، قوتیں ان کے پاس ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس قرآن کو ختم کریں گے، لیکن قرآن ختم نہیں ہوا. اور اللہ نے اس کی چوکی داری، اس کی حفاظت کس سے کروائی؟ اس غریب طالب علم سے جس کو کوئی جانتا نہیں، جس کے ماں باپ کو کوئی نہیں جانتا، جس کا کوئی اختیار نہیں، اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے، تیل خریدنے کے پیسے اس کے پاس نہیں، صابن خریدنے کے پیسے اس کے پاس نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور سب اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے آج تک قرآن کس سے محفوظ رکھا؟ حضرت ابو ہریرہ سے لے کر حضرت بلال سے لے کر آج کے طلباء تک غریبوں سے اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا. یہ بھی نبی نے خود بخود اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے حواری اور اس جیسی قوتیں، ابو جہل اور اس جیسی قوتیں، سمجھ آ گئی؟ دنیا کے سارے طاغوت مل کر اس قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں غربا سے اس قرآن کی حفاظت کروں گا. محفوظ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ.
الحمدللہ پڑھیے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. قیامت کے دن آج ہم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھیں. جب قیامت کا دن ہوگا، سمجھ آ گئی، اور انشاءاللہ العزیز صحابہ اکرام کا اور آپ علیہ السلام کا سامنا ہوگا تو انشاءاللہ ایک دستار بندی ہماری یہاں ہوتی ہے، ایک وہاں بھی ہوگی. یہ ایسے اس کو کچے ایسے جذباتی بات نہ سمجھنا، اس کو سمجھ آ گئی. ایک نگاہ محبت رسول اللہ کی پڑ گئی تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ. سمجھے؟ ہاں. تو بالآخرۃ ہم یوقنون، اور فرمایا کہ وہ لوگ متقی لوگوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. یہ زبردست انقلابی عقیدہ ہے. یعنی عقائد کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ مغیبات کے ماننے پر. اور مغیبات میں سب سے بڑی جو غیب کی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس جہان میں ہم نے اس دنیا کے بعد جانا ہے وہ آخرت کا جہان. سمجھ آ گئی؟ فرمایا کہ بھئی اس پر وہ ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں. کیوں؟ ایک سیکنڈ کے لیے آپ تسلیم کریں کہ جی آخرت نام کی کوئی چیز نہیں. بتاؤ دین باقی رہے گا؟ کوئی نماز پڑھے گا بھائی؟ نہ ہم نے نماز کا حساب دینا تو پڑھے کیوں؟ اور حلال حرام کی کوئی تمیز رہے گی؟ ماں بیٹی کی کوئی تمیز رہے گی؟ اسلام کی وجہ سے ہے. کہا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے. بتاؤ عورتوں کی عزتیں ہمارے ہاتھ سے لوٹی جا رہی ہیں. مسلمان لوٹ رہا ہے؟ نہیں، مسلمان کہاں لوٹتا ہے. ہاں چند لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ورنہ آج مسلمان آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ بھی نہیں اٹھاتا کسی غیر محرم کی طرف. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ہر اپنے سے بڑی عورت کو ماں بہن اور بیٹی سمجھتا ہے، چھوٹی کو بیٹی سمجھتا ہے. آخرت کے خوف کی وجہ سے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی میں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آنکھ نے بھی خیانت تو نہیں کی. آج دنیا کے اندر امن اسلام کی وجہ سے. کہتے ہیں اسلام دہشت گرد مذہب ہے. اسلام دہشت گرد مذہب نہیں. کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں. آپ بتاؤ، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ پورے دارالعلوم رحیمیہ کے طلباء کو اکٹھا کر لو. صرف دارالعلوم رحیمیہ نہیں، آپ پورے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لو. ان سے پوچھو کیا تمہیں چوری کا موقع نہیں ملتا؟ بتاؤ ملتا ہے کہ نہیں؟ کرتے کیوں نہیں؟ موقع کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. کسی کا 1 روپیہ کیسے کھا جاؤں؟ دکاندار آپ کو پیسے زیادہ واپس کر دیتا ہے. بتاؤ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ مجھے بتاؤ ایمان کیا کہتا ہے؟ اسی وقت واپس کر، واپس کر. آپ اپنے ہاتھ سے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو زیادہ مجھے دے دیے. یہ ایمان. بات سمجھ آ گئی؟ آج دنیا کے اندر امن جو باقی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور جو جہاں امن نہیں ہے وہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے. آپ ہمیں فری ہینڈ دیں، قیادت ہمارے سپورٹ کریں، علماء کی سپورٹ کریں قیادت، دینداروں کے اور سارے لوگوں کی قیادت سپورٹ کریں، اور کرپشن زدہ اور کرپٹ لوگوں سے ہے ان کو ایک طرف کریں. پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ امن جو نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. جو بدامنی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اسلام پرامن مذہب ہے، مسلمان پرامن لوگ ہیں، اور جو دہشت گردی ہے وہ اسلام سے ہٹ کر ہے، اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ آخری آیت اولئک علی ھدی من ربہم. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں. یہ لوگ ہدایت پر ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ہدایت کا کیا مطلب؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. فرمایا کہ جو لوگ ان اوصاف کے حامل ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں. الحمدللہ. آج کوئی پوچھے صاحب صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ سیدھی بات کریں کہ بھی اپنے عقائد درست رکھو، اپنے اعمال درست رکھو، اور قرآن مجید کے احکامات کو تسلیم کرو، ختم نبوت پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو،
جنت جہنم پر ایمان رکھو، علماء صلحاء کی تقلید کرو. بات سمجھ آ گئی؟ بس یہی صراط مستقیم ہے، اور کیا ہے؟ ایسے لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، قرآن بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ صراط مستقیم ہے. بھائی سمجھ آ گئی؟ تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پہچان نہ سکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ کامیاب، فلاح پا جانے والے لوگ ہیں. آج دنیا تلاش میں ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کامیاب انسان بن جاؤں، کامیاب انسان. اور لوگوں کے ذہن میں کامیاب کیا چیز ہے؟ یاد رکھو، بس آخری بات کرتا ہوں، تھوڑی تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے، ٹائم زیادہ لیتا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہاں خوشی خوشی بیٹھا کرے. میں خود بھی بہت محنت کر کے آتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی سنو، ایک زندگی ہوتی ہے تجویز کی، دوسری ہوتی ہے تفویض کی. ایک زندگی ہوتی ہے تجویز کی، دوسری ہوتی ہے تفویض کی. تجویز کیا ہے؟ میرا گھر ایسا ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے بچوں کی اتنی تعلیم ہو، میرا گھر فلاں محلے کے اندر ہو، اتنے پیسے ہوں، اتنی کمائی ہو، اتنی فیکٹریاں ہوں، ایسی سواری ہو. یہ کیا ہے؟ ایسا آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے. اور ایک ہے تفویض کی، وہ بڑی آسان کہ جیسے میرا رب چاہے گا میں ویسے خوش ہوں، بس بات ہی ختم. آج لوگ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ تجویز کی زندگی کو. سب پریشان ہے کہ نہیں؟ تجویز والی زندگی میں ہے ہی پریشانی بھائی. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ تفویض والی زندگی، جو میرا رب چاہے گا ٹھیک ہے، بس زندگی آسان ہو جائے. تو خوش رہنے کا طریقہ تجویز میں نہیں ہے، تفویض میں ہے. یہ بڑا زبردست نمونہ ہے. جیسے میرا رب چاہے گا میں ویسے ہی راضی ہوں، بات ہی ختم. اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بزرگ نے کہا نا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ ساری کائنات میری مرضی کے اوپر چل رہی ہے. بولا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں میری مرضی پر چل رہی ہے پوری کائنات. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں. میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیا. جو اس کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، جو میری مرضی ہے وہ اس کی مرضی ہے، لہٰذا میری مرضی پر چل رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور یہی صراط مستقیم والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. یا رب العالمین ہمیں اخلاص نصیب فرما دیجیے. اللہ جن اساتذہ اکرام کے توسط سے یا اللہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اے اللہ تمام جو سلسلے ہیں جن سے دین کی ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجیے. اے اللہ آئندہ نسلوں کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان کو اے اللہ ہر طرح کی شرور و فتن سے محفوظ فرما. ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی برکتیں، ہر طرح کی رحمتیں اے اللہ اپنا فضل، اپنا کرم اے اللہ شامل حال فرما دے. اے اللہ جتنے طلباء عزیز ہیں اللہ اس تفسیر کے اللہ سبق میں اللہ شریک ہوتے ہیں، اے اللہ سب کو خدمت قرآن کے لیے اور خدمت دین کے لیے قبول فرما. ان سب کی زندگیوں میں، ان کی جان مال عزت آبرو میں، ان کے ماں باپ کی جان مال عزت آبرو میں، ان کے گھر بار میں اے اللہ ہر چیز میں بھی پناہ برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے وہ سامعین جو براہ راست قرآن مجید کا یہ درس سن رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں بھی، ان کی عزت میں، ان کی جان مال عزت میں پناہ برکتیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ وصلی اللہ علیہ وسلم.